غور کریں، جو نبی رحمت کافروں کے بارے میں بھی اتنی رحمت رکھتے ہوں، اتنا نرم دل رکھتے ہوں کہ ان کے لیے بد دعا نہ کرتے ہوں، دعا کرتے ہوں، آخر انہوں نے رمضان کا ادب نہ کرنے والوں کے لیے بد دعا کیسے کر دی؟ کتنی غور کی بات ہے کہ رمضان کا ادب نہ کرنے والوں کے لیے بد دعا زبان مبارک سے آمین کیسے نکل گئی؟ ان کے لیے بد دعا آپ نے کیسے کر دی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، نبی علیہ السلام ممبر پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے یہ دعا کی، برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اپنی مغفرت نہ کروائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ ادھر طائف میں جنہوں نے پتھر مارے ان کے لیے تو بد دعا نہیں کی، لیکن ان مسلمانوں کے لیے بد دعا ہے جو رمضان کے اندر بھی رمضان کا خیال نہیں کرتے، اپنی مغفرت نہیں کرواتے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ تو محدثین نے اس کے اوپر اس کا جواب لکھا ہے، فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت بندوں کو اتنا جلدی معاف کر دیتے ہیں کہ بس معمولی سی بھی کوئی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ گویا کہ معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ بس اس کو کہاں سے معاف کرنا ہے، اس کو معاف کرو۔ یہ بندہ رمضان میں آسانی کے ساتھ اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت کروا سکتا تھا، لیکن یہ بندہ غفلت میں پڑا رہا، یا تو روزہ ہی نہ رکھے، اگر رکھے تو آداب کے ساتھ نہ رکھے، اور رمضان میں بھی گناہوں میں پڑا رہا۔ رمضان میں بھی اس کی وہی حرکتیں تھیں جو غیر رمضان میں تھیں، جس نے رمضان کا بھی ادب نہ کیا، اور اتنی رحمتوں کے معاملے میں بھی اس نے رحمتوں سے فائدہ نہ اٹھایا، اب اس کے لیے بد دعا دینا ہی مناسب ہے۔ ایک آدمی کے سامنے ایک مہینے کے لیے پانی کی خوبصورت ٹھنڈے میٹھے پانی کی نہر جاری ہو جائے، اور ایک مہینہ اس کے سامنے دن رات گزرتی رہے، اور مہینہ کے بعد کہے جی مجھے ایک مہینہ ہوگا میں پیاسا ہوں، مجھے کھانے کو نہیں ملا، مجھے پینے کو نہیں ملا، پانی میرے پاس نہیں ہے، اس کو یہی کہا جائے گا تیرا پیاسا مرنا ہی بہتر ہے، تیرے دروازے پہ نہر تھی پانی لے لیتا۔ تو ایسے بندے کے لیے پھر بد دعا ہی مناسب ہے۔ تو رمضان آج سے پہلے بھی ہمیشہ گزرتے رہے، یہ بھی گزر جائے گا۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی مغفرت ہو جائے گی اسی رمضان میں، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کی مغفرت نہیں ہو سکے گی۔ ہم کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں اس کے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مینا میں تھے، وہاں اپنے صحابہ کو یہ بات بتائی کہ کل قیامت کا دن ہوگا، میرا ایک امتی نوجوان ہوگا میری امت کا، اس کو فرشتوں نے پکڑا ہوگا اور اسے مار رہے ہوں گے، اس کی پٹائی ہو رہی ہوگی۔ اتنے میں وہ نوجوان مجھے دیکھے گا، مجھے پکارے گا اور میرے کپڑوں کو پکڑ لے گا اور مجھ سے کہے گا کہ شفاعت کیجیے۔ وہ اس حال میں ہوگا کہ اس نے مجھے پکڑا ہوگا، فرشتوں نے اسے پکڑا ہوگا، اور فرشتے اسے مار بھی رہے ہوں گے۔ اس نوجوان کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ نبی علیہ السلام تو ایک ایک کے اوپر رحمت کرنے والے، رحمت والے، رؤوف الرحیم ہیں، ہر مومن کے اوپر۔ کسی ماں کے سامنے اس کے بیٹے کی پٹائی ہو رہی ہو، ماں کو خوشی تو نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ السلام تو ماؤں سے زیادہ رحمت کرنے والے ہیں اور محبت کرنے والے ہیں، شفیق ہیں اپنی امت کے اوپر۔ فرما رہے ہیں کہ اس نے مجھے پکڑا ہوگا، فرشتوں نے اسے پکڑا ہوگا، اسے مار رہے ہوں گے۔ میں فرشتوں سے کہوں گا میری امت کا ایک نوجوان ہے، اسے چھوڑ دو۔ تو فرشتے کہیں گے کہ اس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان میں بھی یہ گناہ کرتا رہا، توبہ نہ کی اور اس کی موت آ گئی، اب اس کا یہ جرم ہے، اس کو ہم جہنم میں لے کے جا رہے ہیں، اس کو پکڑا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام اس نوجوان سے پوچھیں گے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ کیا تجھے علماء نے نہیں بتایا تھا کہ رمضان میں گناہوں سے نہیں بچنا؟ کیا تو نے قرآن اور حدیث نہیں دیکھی تھی؟ کہے گا کہ معلوم تو تھا لیکن بھول گیا تھا۔
اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے، یا اللہ یہ میری امت کا نوجوان ہے، اس کے بارے میں، اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احمد اس کا فریق مخالف بڑا قوی ہے، جس نے اس کے اوپر مقدمہ کیا ہوا ہے نا، اس کا جو فریق مخالف ہے وہ بڑا قوی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے یا اللہ مجھے بتا دیجئے وہ کون ہے، حتیٰ ارضیہ میں اسے راضی کر دوں گا۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے نا، دو بھائیوں میں یا دو لوگوں میں کہیں جھگڑا ہوگا اور حق کا لین دین کا معاملہ ہوگا، تو اللہ رب العزت اس کو، ایک آدمی کا حق بنتا ہے، دوسرے نے ظلم کیا ہے، اللہ دونوں کو جنت دینا چاہ رہے ہیں، تو جس کا حق ہے نا اس کو اپنے پاس سے بہت کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اچھا بھائی تو اس کو چھوڑ دے، یہ لے لے، وہ بھی کہتا ہے چلو میرا کام بن رہا ہے تو ٹھیک ہے، ابھی میں حق کا تقاضا نہیں کرتا۔ اس طرح کے معاملات بھی قیامت کے دن انشاءاللہ تعالیٰ پیش آئیں گے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو نبی علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ مجھے بتائیے وہ کون ہے، میں اسے راضی کرتا ہوں، اس سے بات کرتے ہیں، اس کو راضی کر لیتے ہیں، منا لیتے ہیں، اس کے اوپر وہ اپنا مقدمہ چھوڑ دے، اپنا حق چھوڑ دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احمد، آسمانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے، دنیا میں محمد ہے، دونوں نام بہت پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احمد اس کا فریق مخالف رمضان کا مہینہ ہے، کہ رمضان کے مہینے نے اس کے اوپر مقدمہ قائم کیا ہوا ہے، مقدمہ دائر کیا ہوا ہے کہ اس نے رمضان میں بھی رمضان کا خیال نہ رکھا، اس کا فریق مخالف تو رمضان کا مہینہ ہے۔ اسی حدیث میں یہ بات موجود ہے، نبی علیہ السلام جب یہ سنیں گے تو فرمائیں گے انا بری، میں اس شخص سے بری ہوں جسے رمضان کا مہینہ بھی ملے اور رمضان میں بھی اپنی مغفرت نہ کروائے اور رمضان کا مہینہ اس کے اوپر اپنا مقدمہ بھی دائر کر دے، میں اس سے بری ہوں، میں بھی اس کی شفاعت نہیں کرتا، پھر اس نوجوان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو جن دنوں میں، جن راتوں میں، جن اوقات میں، جن جگہوں میں عبادت کا ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے، اجر بڑھا دیا جاتا ہے، ان اوقات میں، ان دنوں میں یا ان راتوں میں یا ان مقامات پر اگر انسان گناہ کرے گا تو گناہ کا گناہ بھی بڑھ جائے گا۔ رمضان کے بعد ایک دن آتا ہے، اسے عید کا دن کہتے ہیں، جن کی تو ہو گئی مغفرت ان کے لیے وہ عید کا دن ہے، اور وہ دن اور جن کی مغفرت نہ ہوئی ان کے لیے وہ وعید کا دن ہے، ان کے لیے وہ تکلیفوں کا دن ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔